بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو کسی کمزور کو نقصان پہنچائے۔ آج کی کہانی ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی معذوری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہ صرف خود کی زندگی کو بہترین بنایا بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستے بنائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آواز خلق اردو۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ احمد کوئی پیدائشی معذور نہیں تھا بلکہ حادثے کی زد میں آ کر اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ کالج جاتے ہوئے جب وہ اپنی پوائنٹ سے اتر رہا تھا تو ڈرائیور کی غفلت سے اترتے ہوئے زوردار جھٹکے سے سامنے آتی ہوئی ویگن سے ٹکرا گیا۔ خدا کو زندگی منظور تھی سو بس ٹانگوں کے بغیر وہ گھر واپس آ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں گزرے وقت نے اس کی امید، اس کے سپنے، اس کے مستقبل کے سنہری خوابوں سے اس کو یکسر محروم کر ڈالا تھا۔ اس کی ماں اور بوڑھا باپ اس کی یہ حالت دیکھ کر جیتے جی مر گئے تھے۔ اکثر جب وہ کسی ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا۔ وہ شدید چڑچڑے پن اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ رہی سہی کسر جو تھی وہ اس کے گھر آنے والی رشتہ دار خواتین نے پوری کر دی تھی، جو گاہے بگاہے اس کی معذوری کا ذکر اس طریقے سے کرتی تھی جیسے حادثے میں مر جانا بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ زندہ واپس آنے کے۔ ایسے میں دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے اور کزن بھی، کیونکہ پہلے ان کے ساتھ گھومنے پھرنے والا اب خود سے اٹھ کر بیٹھنے سے بھی لاچار ہو گیا تھا۔ بھائی اور بہن چھوٹے تھے، وہ اس افتاد پر اب تک یقین کرنے سے ناکام تھے کہ ان کا بھائی کبھی اٹھ کر چل نہیں پائے گا۔ کالج میں ایک ٹیچر تھی جو کہ ڈس ایبلٹی کے کوٹے پر بھرتی ہوئی تھی۔ جب ان کو اس حادثے کا علم ہوا تو وہ پتہ کرتے کرتے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک دن احمد کے گھر پہنچ گئی۔ جب ان کی ملاقات احمد سے ہوئی، اس وقت احمد 2 دن سے کپڑے بدلے بنا نہایت ذب و حالت میں ان کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ٹیچر نے اس کو کافی دیر تک سمجھایا اور یقین دلایا کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، صرف زندگی میں امتحان کی گھڑی آئی ہے، جس میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی ہی کامیابی مقدر ہوگی۔ احمد کی امی، ابو، بھائی، بہن سبھی ٹیچر کی باتوں سے متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ احمد بھی خود میں زندہ رہنے کی لگن جگا لے۔ احمد جو پہلے صرف افسوس کی باتیں سنتا رہتا تھا اور جس کو لگتا تھا کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر پائے گا، شاید وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر رہے گا، اس کے لیے بھی موٹیویشنل باتیں بالکل نئی تھی۔ اس نے سوچا کہ جہاں اتنے روز سے بستر پر پڑا ہوں وہی میم ماہین کی باتیں مان کر دیکھ لیتا ہوں۔ اگلے روز سے فیزیو تھراپسٹ کو گھر بلایا گیا کہ جس سے احمد کم سے کم خود سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنا سیکھے۔ بہت صبر آزما انتظار کے بعد اب احمد اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کوشش کرتا کہ امی اور بھائی کا سہارا لے کر خود کے ذاتی کام خود کرنا سیکھ لے۔ کالج میں گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا، سب سے پہلے اس نے اسٹڈیز کو ریکور کرنا تھا۔ اس میں میم ماہی نے سبھی ٹیچرز سے احمد کا بچا ہوا کام ریکور کروانے میں ہیلپ کروائی، ساتھ ہوم ٹیوشنز رکھوا دی۔ احمد کی فیملی بہت خوش تھی کہ ان کا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پیپرز میں چھوٹا بھائی ویل چیئر پر لے کر خود بھائی کو جاتا، مگر دنیا کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتی، سو اکثر دونوں بھائی سنتے رہتے کہ آج کل ٹانگوں والے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو نہیں سکتے، یہ لنگڑا کون سا تیر مار لے گا۔ پڑھ لکھ کر یہ باتیں احمد کو بہت ہرٹ کرتی، مگر وہ چپ چاپ صبر کے ساتھ اپنا کام پورا کر کے لوٹ آتا، کیونکہ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا اپنی معذوری کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے عذاب نہیں بنانا، بلکہ اس کو امتحان سمجھ کر اس میں سرخرو ہونا ہے۔ جب تک رزلٹ نہیں آتے تب تک کیا کرنے کا ارادہ ہے بیٹے؟ میم ماہین نے پیپرز کے بعد احمد سے پوچھا۔ میم ماہین پولیو زدہ تھی اور ایک عورت ہونے کے ناطے کافی ٹف زندگی گزار رہی تھی۔ جب وہ چل کر جاتی تو چند ایک کو چھوڑ کر باقی سبھی تمسخر اڑانے والے تھے۔ احمد نے کہا، میم ابھی تک کچھ نہیں سوچا، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ میم ماہین نے کہا، بیٹے 2 طریقے ہیں، اس وقت یا تو کوئی بڑا خواب دیکھ کر اب پورا تن من دھن اس کو حاصل کرنے میں لگا دو، لیکن یاد رہے کہ اس میں بہت مشکلات آئیں گی، تب جا کر کہیں کچھ کر پاؤ گے۔ دوسرا طریقہ، کسی چھوٹے پیمانے پر کچھ سٹارٹ کر لو، اللہ پاک برکت دینے والا ہے، اگر ہاتھ پکڑ لے تو خود ہی کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ احمد نے پرسوچ انداز سے کہا، مطلب میم کہ یا تو سٹڈیز یا پھر کام؟ میم مہین نے کہا، جی بیٹا، مگر میرا مشورہ ہے سٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہی کوئی کام کرو،
جس سے تمہیں خود بھی سپورٹ ہو اور کچھ نہ کر پانے کا سوال بھی نہ اٹھے۔ باقی جو رب نے چاہا وہ تمہارے حق میں اس کو بہتر اور آسان کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کہانی کو آگے بڑھاؤں، آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، بہترین ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ احمد نے اس روز سے مختلف آئیڈیاز لینے شروع کر دیے۔ کچھ دوست بھی ایسے مل جاتے تھے جو کڑے وقت میں ساتھ دینے کا ظرف رکھتے تھے۔ ماں باپ کی دعائیں بھی ساتھ ہوں، نیت اگر سچی ہو تو انسان کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کسی حال میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور بے شک رب بہت بہترین وارث ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہمیشہ پہلے یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکے لڑکیاں ہمیشہ جاب یا پھر سرکاری جاب کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کچھ کو سرکاری نوکری مل گئی سو مل گئی، پھر کچھ ہوتے ہیں جن کو پرائیویٹ اچھی جاب مل گئی۔ زیادہ تر لوگ چھوٹی موٹی جاب یا آخری لیول پر سکول ٹیچنگ یا پھر کوچنگ کلاسز۔ مگر احمد ان تینوں کو ہی اپنے لیے موضوع نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس نے آسان راہ اختیار کی۔ اس نے 4-5 نوجوان اکٹھے کیے جن سے شروعات میں صرف کمیشن طے ہوا۔ احمد کے والد نے اس کو معاشی سپورٹ کیا اور احمد نے مختلف کارخانوں سے بچکانہ اور لیڈیز سوٹ خریدے اور ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ خود جا کر یہ ڈیلنگ کرتا۔ پھر 5 سے 6 جگہ وہ یہ کپڑے سٹال لگوا کر فروخت کرواتا۔ ایسے میں ہمیشہ کبھی کسی سٹال اور کبھی کسی سٹال پر بھی جاتا اور وقت گزارتا۔ منافع سے لڑکوں کو کمیشن دے کر وہی رقم وہ واپس خریداری میں لگا لیتا۔ ایسے یہ سرکل اس نے جاری رکھا۔ پھر اس نے والدہ کی مدد سے ایسی غریب اور لاچار عورتوں کو اکٹھا کیا جن پر لگانے کو بالکل سرمایہ نہیں تھا۔ ایسی عورتوں کو وہ ہول سیل میں کٹ پیس لا کر دیتا اور نیٹ سے ڈیزائن نکال کر ایک ٹیلر ماسٹر سے کٹنگ کرواتا اور آگے وہ ڈریسز وہ عورتیں سلائی کرتی۔ روزانہ اجرت پر وہ یہ سبھی کام کرواتا اور تیار شدہ مال اپنے سٹال پر فروخت کروا دیتا۔ اس نے اس حساب سے قیمتیں مقرر رکھی کہ لینے والوں پر بھی بوجھ نہ بنے اور سب کی محنت بھی موصول ہوتی رہے۔ کام آرام سے چلتا رہتا اور مزید اضافہ اور بہتری کی طرف جاتا رہا۔ رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد اس نے گرافکس اور ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کرنے کی ٹھانی، کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کے حساب سے ہی تعلیمی مہارت چاہتا تھا۔ اس نے ہر گزرتے دن کے ساتھ کامیابی سمیٹی۔ وہی لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے کہ اب احمد ساری عمر اپنے ماں باپ کو بجائے کچھ دینے کے ان پہ بوجھ بن کر رہے گا، انہی لوگوں کے سامنے وہ معذور ہو کر بھی معاشرے کو سستا سامان دے رہا تھا اور بے روزگاری کی مصیبت میں لوگوں کے لیے رزق کے ذریعے بنا رہا تھا۔ اکثر وہ بیٹھے بیٹھے سوچتا اگر اس کے پاؤں ہوتے تو شاید وہ بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رزق کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا، مگر جب اللہ نے اس سے اس کے قدم چھین لیے تو اس کو بنا کسی سہارے کے چلنا بھی سکھا دیا۔ گرافک اور ڈیزائننگ کا ڈپلومہ کرتے ہی اس نے اپنی ایک ورک شاپ بنا لی جہاں پر وہ ماہر ٹیلرز کے ذریعے غریب گھروں کے بچوں کو سلائی کڑھائی کے کام سکھانے لگا۔ ان بچوں کو دوسری آفر یہ دے گئی کہ کام سیکھنے کے بعد اگر وہ چاہیں تو خود احمد کے ساتھ اس کام میں شامل ہو جائیں، چاہیں تو اپنا ذاتی کام کر لیں۔ اس طرح دیے سے دیا جلتا رہا۔ ماں باپ اور بہن بھائی اپنے بیٹے اور بھائی کے لیے بے حد خوش تھے۔ وہ لڑکا جس کے زندہ رہنے پر رشتہ داروں نے یہ بات کہی کہ محتاجی کی زندگی سے اچھا ہوتا کہ اس حادثے میں وہ جان سے چلا جاتا تو اچھا تھا، اور احمد بار بار خدا سے سوال کرتا کہ مجھ کو محتاج بنا کے رکھنے سے اچھا ہوتا وہ مجھ کو اپنے پاس بلا لیتا۔ آج وہی احمد خدا کا شکر گزار تھا کہ نہ صرف خدا نے اس کو اس کی ضروریت کے سوا دیا تھا بلکہ اس کو دوسروں کے باعث نفع بخش انسان بنا ڈالا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر رات کے بعد ایک سحر ضرور ہوتی ہے، سو احمد کی زندگی میں بھی سویرا ہو گیا تھا۔ بے شک اللہ بیسٹ پلانر ہے۔ اب احمد کا اگلا قدم اپنی چھوٹی سی گھریلو صنعت لگانی تھی۔ 15 سے 20 سلائی مشینیں رکھ کر اپنا کام شروع کرنے والا اپنا گھریلو کارخانہ لگانے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بوجھ بن گیا ہے، 2 وقت کی روٹی کمانے کے لائق نہیں رہا۔ اسی احمد کے لیے اب لوگ سر احمد جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہر حادثے کے بعد ٹوٹنا کمال نہیں، اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد جڑ کر مضبوطی سے کھڑا ہونا کمال ہے۔ لوگ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتے۔ دوسروں کی کم ہمتی والی باتیں سن کر ڈپریشن میں جانے سے بہتر ہے آپ وہ ایک آواز سنو جو اس وقت بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ چھوڑو اس بات کو، لوگ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر رہے یا لوگ کہتے ہیں تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، بلکہ وہ آواز سنو جو اس وقت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمت مت ہارنا، آگے ہو سکتا ہے اس سے کہیں بہتر چیزیں تم کو عطا کی جانی ہو جو تم سے چھن گئی ہیں۔ لوگوں کے راستے میں اندھیرا پھیلانے والے مت بنو، بلکہ ہو سکے تو ایک جگنو بن جاؤ جو کم ہی صحیح پر روشنی بکھیرتا ہو۔
اللہ آپ کو آسانی بانٹنے کا شرف عطا کرے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید ایسی بہترین علمی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آواز خلق اردو کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی میزبان RJ فری کو دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔